یہ چوتھا سبب ہے اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب ہے۔ اچھا، معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں معلوم ہے تم لوگوں کو؟ کون کون سی؟ اسماء مضمرات، اسماء موصولات، اسماء اشارات اور علم اور معرب باللام، معرب بالندا اور معرب بالمضاف، 7 قسمیں ہو گئی۔ تو یہاں پہ جو معرفہ ہے، جو سبب بن رہا ہے غیر منصرف کا، ان 7 قسموں میں سے صرف ایک قسم ہے۔ کون سی ہے وہ؟ علم۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اسماء موصولات ہوتے ہیں، مضمرات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں، یہ سب مبنیات کی قبیل سے ہیں، اور غیر منصرف کا تعلق معرب سے ہوتا ہے، مبنی سے نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بذات خود مبنی ہو وہ معرب کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ان تینوں قسموں کا انتفاع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اضافت اور الف لام یہ دونوں اتنے صلاحیت مند ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ یہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں۔ پڑھے ہو نا؟ جب کسی غیر منصرف پر الف لام داخل کر دیا جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو وہ غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے۔ تو جب خود ہی وہ غیر منصرف کو منصرف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اب وہ کیوں کر جو ہے غیر منصرف کا سبب بنیں گے؟ معرب بالندا جو ہے، معرب بالالف واللام، معرب باللام کی جو ہے قبیل سے ہے، اس کو نحویوں نے اسی میں مانا ہے۔ تو اب لے دے کے بچ گیا کون؟ علم۔ صرف علم ایسا ہے جو اسباب منع صرف میں سے سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کا یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ اما المعرفہ فلا يعتبر في منع الصرف منها اي من المعرفة، منع صرف میں اعتبار نہیں کیا جاتا ہے ان میں سے کسی کا سوائے عالمیت کے، یعنی صرف عالمیت ہی سبب بنے گی۔ وتجتمع مع غیر الوصف، اور وصف کے علاوہ کے ساتھ وہ جمع ہو جاتی ہے۔ عالمیت وصف کے علاوہ کے ساتھ، وصف کے علاوہ جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ، عدل کے ساتھ عالمیت آ سکتی ہے، تانیث کے ساتھ عالمیت آ جاتی ہے، الف نون زائدتان کے ساتھ آ جائے گی، وزن فعل کے ساتھ آ جائے گی، جتنے بھی اسباب ہیں وصف کے علاوہ۔ صرف اس کا 36 کا آنکڑا اگر ہے کسی سے تو کس سے ہے؟ وصف سے ہے۔ کیوں ہے؟ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وصف اور عالمیت میں منافات ہے تعین یا عدم تعین کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اس لیے عالمیت وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور وصف کے علاوہ جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو معرفہ میں جو عالمیت ہے، اب عالمیت عمر ظفر کو مان لو، عمر میں عالمیت پائی جا رہی ہے، ظفر میں پائی جا رہی ہے، یہ عدل کے ساتھ جمع ہو گیا۔ زینب میں عالمیت پائی جا رہی ہے، تانیث معنوی کے ساتھ جمع ہو گیا۔ طلحہ میں عالمیت ہے، یہ تانیث بتا کے ساتھ جمع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، عثمان غفران میں عالمیت ہے، تو عثمان غفران کے تو نام ہی ہوتے ہیں، اور الف نون زائدتان بھی اس میں آتا ہے، اس کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ تو عالمیت وصف کے علاوہ جو اسباب ہیں ان کے ساتھ جمع ہو کر غیر منصرف کا سبب بنتی ہے۔ اما العجمہ، 5ویں صورت عجمہ کی ہے۔ عجمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گونگا ہونا۔ سمجھے؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ عجمی ہے نا، تو گونگے ہیں، عرب والے ہمیں عجمی کہتے ہیں۔
ان کی نظر میں عربی بولنا ہی زبان دانی ہے، اور عربی کے علاوہ جو زبانیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو آدمی بولتا بھی ہے تو کالعدم کی منزل میں ہے۔ یہ عربوں کا تصور دیکھو، اس کو جو ہے تکبر میں محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک خاص وجہ اور ہے کہ جو خوبیاں اور خاصیتیں عربی زبان میں ہیں وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہیں۔ جتنی وسعت اور اصول اور ضابطے کی جتنی پختگی عربی زبان میں آپ کو ملے گی، یہی وجہ ہے کہ ایک عالم جو ہے 6 سال 7 سال 8 سال اور مختلف کتابیں پڑھ لیتا ہے نحو و صرف کی، اس کے باوجود وہ تشنا رہتا ہے، تمام قواعد کا احاطہ نہیں کر پاتا ہے نا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں دنیا میں ہیں، ایک کتاب میں سارے قاعدے جمع ہو جاتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ لو تو پوری انگریزی پڑھی ہے تم لوگوں نے، ابھی ابتدائی مرحلے میں وہ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ پڑھ کے آئے ہوں گے، تمام قاعدے جو ہے ایک کتاب میں جمع ہو جائیں گے انگریزی کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انگریزی کے قاعدے جگہ جگہ ٹوٹتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن عربی میں کوئی قاعدہ ٹوٹے گا نہیں، اور جہاں ٹوٹنے والا ہوگا وہاں صرفیاں اس کو شاذ کر کے گزر جاتی ہیں۔ یہاں خطرہ ہوا، شذوذ کا ایک ڈبہ بنا کے رکھا ہے انہوں نے، وہ کہا کہ اس شذوذ کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، یہ شاذ ہے، اس کو کنارے کرو، اس سے ہم بحث ہی نہیں کریں گے، ہے نا۔ اور صاحب ابن صیغہ نے اپنی جو ہے فنکاری کا مظاہرہ فرمایا ہے، کچھ کہیں کہیں جہاں صرفیاں جس کو شذوذ کہہ کے پلہ جھاڑ لیا ہے صرفیوں نے، وہاں پر صاحب ابن صیغہ جرأت کے ساتھ آگے آتے ہیں، بولے میں جواب دوں اس کا۔ اور انہوں نے کئی جگہوں پر جیسے لم تکو میں لم یکو لم تکو ہے نا، قرآن میں آیا ہے، یکونو تھا، سمجھ میں آتا ہے کہ لم داخل ہوا تو اب تو علت گر جائے گا، لیکن نون کیوں گیا ہے؟ صرفی بولتے ہیں شاذ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم قاعدہ بنا لیتے ہیں کہ کانا یکونوں پہ جب بھی داخل ہوگا، یکونوں اور اس کے مشتقات جتنے اس کے صیغے ہیں، جب بھی لم داخل ہوگا واؤ کے ساتھ ساتھ نون بھی اس میں حذف ہونا جوازی ہے، ایک قاعدہ بنا دیا۔ تو یہ ان کی صلاحیت تھی۔ تو عجمی جو ہوتے ہیں وہ عربوں کے نزدیک گونگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے عرب والے بہت سے عجمی کلمات کو اپنے دامن میں پناہ بھی دیتے ہیں۔ اس سے عجمی کلمات کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عرب والے بھی جو ہے نہ کہیں عجمیوں کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ عجمہ میں شرط یہ ہے کہ ان تکون علمن، علم ہو، فی العجمہ، علم ہو عجمہ میں، یعنی جب وہ کلمہ عجمی تھا، عربی میں داخل نہیں ہوا تھا، اس وقت وہ علم بن کر استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ شرط بتائی ہے نحویوں نے کہ کوئی کلمہ عجمی میں علم تھا، عربی میں جب وہ آیا تو وہ علم بن کر استعمال ہو رہا ہے، یہ عجمہ ہے اور یہ غیر منصرف ہوگا، اس میں عجمیت کا لحاظ ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو عربی عجمی میں جب ہوتے ہیں وہ عجمہ، وہ علم نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی عربی میں داخل ہوئے فوراً ہی علم بن گئے، تو یہ بھی جو ہے عجمہ میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ عجمہ میں علم ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقتاً اور ایک حکماً۔ حقیقتاً کا مطلب ہے کہ ایک لفظ ایسا ہے جیسے جو پہلے عجمی زبان میں وہ علم تھا، عربی میں جب آیا، عربی میں استعمال ہوا تو بعینہ ہی وہی لفظ استعمال ہوا اور علم بن کے استعمال ہوا، تو یہ تو حقیقتاً ہو گیا کہ عجمہ میں بھی علم تھا اور عربی میں بھی علم ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ عجمہ میں وہ علم تو نہیں تھا، لیکن جب عربی زبان میں داخل ہوا تو شروع سے بغیر تغیر و تبدل کے، کیونکہ عجمہ جو ہوتا ہے کلمہ عجمی جو ہوتا ہے نا وہ ثقیل ہوتا ہے عربوں کے لیے، ان کے مزاج میں بہت نزاکت ہوتی ہے، فوراً ثقل کا حکم لگا دے، نہیں یہ ثقیل ہے، تبدیلی کرو، کاٹ چھانٹ شروع کر دیتے ہیں وہ، سمجھ آ رہی بات نا۔
ان کی طبیعت کی جو ہے نا سنجیدگی اور شرافت، جیسے وہ کلمہ ہے مستشرات، کہتے ہیں یہ ثقیل ہے، ہمیں تو نہیں لگتا ہے، خوخو بولتے ہیں ثقیل ہے، فصاحت سے گرا ہوا ہے. جب آپ دروس البلاغہ پڑھو گے نا یہ کلمات آئیں گے کہ مستشرات، کہتے ہیں یہ ثقیل ہے، فصیح لفظ نہیں ہے، غیر فصیح ہے، ہماری زبان پہ یہ جاری نہیں ہوگا. اتنی طبیعت ان کی نازک ہے اور ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی لاؤ ہم کر کے دکھا دیں گے، تو حکم لگا دیتے وہ. تو ایسی عجمی کلمہ جب عربی میں آتا ہے نا تو ان کو ثقیل لگتا ہے، تو کیا کرتے ہیں اس میں تراش خراش شروع کر دیتے ہیں اور جب تبدیلی کر دیتے ہیں. اگر کوئی کلمہ پہلے سے عالم ہو بعد میں، اچھا عالمیت جو ہے وہ کسی بھی لفظ کو خرد برد سے محفوظ کر دیتی ہے. آپ نے پڑھا نا تانیث میں عالمیت، تانیث گفتہ میں عالمیت کی شرط اس لیے لگائے ہیں کہ عالمیت تانیث معرض زوال میں ہوتی ہے، عالمیت میں آیا تو اس کو محفوظ کر دیا. تبدیلی تغیر سے محفوظ کر دیتی ہے عالمیت. پہلے سے اگر وہ عالم ہے تو پہلے سے محفوظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوا. اور اگر کوئی کلمہ عجمی میں عالم نہیں تھا عربی میں آیا ہے تو اب تقاضا یہ ہے عرب کی طبیعت کا کہ اس میں خرد برد کریں، لیکن اگر شروع سے وہ عالم بن جاتا ہے تو وہ اگرچہ ثقیل ہو لیکن عالمیت اسے کسی طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ کر دیتی ہے. اب چونکہ ثقل اس کا باقی ہے، عالمیت کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اب کیا کہتے ہیں کہ اس کو غیر منصرف قرار دے دو، اس لیے کہ جو بھی کلمہ ثقیل ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں بتا رہے ہیں ان تکون عالم فی العجمہ، عجمہ میں وہ عالم ہو. وزائدتاً علی ثلاثت احرف، یا 3 حرف سے زائد ہو، اور 3 حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم 3 حرف سے زائد ہے اور یہ عجمہ میں عالم ہے. ابراہیم عجمی سریانی زبان کا لفظ ہے، اس زبان میں بھی عالم تھا، عربی میں آیا تو بھی عالم بن کے استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کا ثقل تو وہ دور نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ علم ہے، علم تغیر سے محفوظ کر دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو عجمہ قرار دے دیا گیا، غیر منصرف کا سبب قرار دے دیا اس کو اور غیر منصرف بنا دیا. ٹھیک ہے، اور ایک کلمہ ہے قالون، ایک قاری صاحب کا نام ہے، بہت زبردست قاری صاحب تھے وہ. آج کے جو قاری صاحب لوگ ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے نا. تو قالون جو لفظ ہے یہ ہر عمدہ اور نفیس چیز کو کہا جاتا تھا. عجمی کلمہ ہے، پہلے عجم میں نام نہیں تھا لیکن جیسے ہی وہ عرب میں آیا ایک قاری صاحب کا نام ہو کے استعمال ہونے لگا، شروع سے تغیر و تبدل سے محفوظ ہو گیا. اگرچہ یہ عجمہ میں عالم نہیں تھا، کلمہ اعجمیہ جو تھا وہ عربی میں استعمال ہونے سے پہلے وہ عالم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، لیکن جیسے ہی عربی میں استعمال ہوا اس کے اندر عالمیت داخل کر دی گئی اور بطور عالم ہی پہلی دفعہ عرب میں مستعمل ہوا ہے. تو یہاں پر بھی عالمیت کا اس کے لحاظ کیا گیا ہے اور اس کو بھی غیر منصرف مان لیا ہے. 2 شرطیں بتا رہے ہیں، ایک تو عجمہ میں عالم ہو اور دوسرا ہے کہ 3 حروف پر زائد ہو جیسے ابراہیم. ایک شرط یہ ہو گئی عجمہ میں عالم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو جیسے ابراہیم. دوسری شرط بتا رہے ہیں او ثلاثی متحرک الاوسط، یا ثلاثی ہو اور متحرک الاوسط ہو، یا تو 3 حرف سے زائد ہو. ٹھیک ہے، تو عجمہ میں عالم ہونا شرط ہے اس کے لیے، یا تو 3 حرف والا ہو ثلاثی ہو تو یہاں پر شرط یہ ہے کہ وہ متحرک الاوسط ہونا چاہیے اسے. اگر متحرک الاوسط نہیں ہے تو یہاں پر عجمہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسے شطرہ، اس میں آپ دیکھیے 3 حرفی ہے اور یہ 3 حرفی ہے، متحرک الاوسط ہے، تو یہ عجمہ مانا جائے گا، غیر منصرف کا سبب مانا جائے گا. لجام منصرف، اب لجام کے دیکھیے 3 حرف سے زائد ہے 3 حرف سے زائد ہے نا لجام، عجمہ بھی ہے تو غیر منصرف ہونا چاہیے.
لیکن غیر منصرف اس لیے نہیں ہے کہ عظما کے لیے علمیت شرط ہے، اب یہ علم نہیں ہے، لجام لگام کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، علمیت نہیں ہے. تو بتا رہے ہیں کہ لجام منصرف لعدم العالمیہ، لجام اگرچہ اوپر جو قید بتائی تھی نا کہ 3 حرف سے زائد ہو، اسی پر تفریح کر رہے ہیں کہ 3 حرف سے اگر زائد ہو عظما ہو تو وہ غیر مصرف کا سبب بنے گا، لیکن اس کے لیے عالمیت شرط ہے. لجام اگرچہ عجمی ہے، لجام لگام سے بنا، لگام فارسی لفظ ہے، ٹھیک ہے، عجمی لفظ ہے، 3 حرف سے زائد بھی ہے، اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، علمیت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. ایسے ہی کہہ رہے نوح منصرف، کلمہ نوح یہ بھی جو ہے عجمی ہے، 3 حرفی ہے، ٹھیک ہے، عجمہ ہے، علم ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ علم بھی ہے، عجمہ بھی ہے. پہلے جو لجامن کہا تھا وہاں علمیت مفقود تھی، عجمہ بھی تھا اور 3 حرف سے زائد تھا، عجمہ تھا. تو یہاں پر نوحن کہہ رہے ہیں کہ یہ عجمیت بھی اس میں پائی جا رہی ہے اور 3 حرف پر بھی ہے، لیکن ایک شرط مفقود اس میں ہے. وہ کیا ہے؟ جو ثلاثی ہوگا، علمیت اور عجمہ پایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ثلاثی ہے اور ثلاثی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ متحرک الاوسط ہو، یہ ساکن الاوسط ہے، اس وجہ سے اسے سبب نہیں مانا جائے گا اور یہ منصرف ہوگا. نوح منصرف لسکون الاوسط. اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع. جمع میں شرط یہ لگائی ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو. منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع سمجھتے ہو نا؟ سب سے آخری جمع، سب سے آخری جمع. جیسے کلبن کیا مانا؟ کتا ہوتا ہے، اس کی پہلے جمع لائے گئی اقلب، اس کے بعد پھر اس جمع کی جمع لگائی اقالب. اب اس کے بعد کوئی جمع تکسیر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. جمع جو انتہا کو پہنچ جائے، اب اس میں کسی طرح کا تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے جو جمع ہے جیسے قلب کی جمع اقلب، اس میں ابھی تغیر کا احتمال ہے، اور جس میں تغیر کا احتمال ہوگا وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. جمعیت میں جو شرط لگائی ہے اعلیٰ منتہی الجموع، اسی لیے کہ وہاں جا کے منتہی الجموع پر جب کوئی صیغہ پہنچ جاتا ہے اب اس میں کسی طرح کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں رہ جاتا. ہماری بات نا، اس لیے انہوں نے قید لگائی ہے جمع منتہی الجموع. اب قرآن شریف میں استعمال ہوا غالباً صواحبات کا ایک لفظ ہے نا، صاحبتن کی جمع صواحب. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کلمہ جمع منتہی الجموع کی جمع نہیں لائی جا سکتی، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں صواحب جو جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے اس کی اور پھر جمع لائی گئی ہے صواحبات. عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو قید لگائی ہے کہ جمع تکسیر اس کی دوبارہ نہیں لائی جا سکتی، جمع سالم کی ہم نے نفی نہیں کی ہے، جمع تکسیر کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جمع تکسیر اب دوبارہ جمع منتہی الجموع جو ہو گیا ہے اس کی اب جمع تکسیر نہیں لائی جا سکتی. اما الجمع فشرط ہو، جمع کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پہ ہو. منتہی الجموع کی 3 صورتیں ہیں، وہ یہ کہ الف جمع کے بعد یا تو 2 حرف ہوں تو پہلا حرف مکسور ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر ایک حرف ہو تو وہ حرف مشدد ہوگا، اور اگر 3 حرف ہو تو پہلا مکسور ہوگا دوسرا ساکن ہوگا. جیسے مصابیح اور 2 حرفی کی مثال مساجد اور ایک کی مثال دواب، دابتن کی جمع، ٹھیک ہے. علی صیغۃ منتہی الجموع وہو ان یکون، صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں جیسے مساجد، یا ایک حرف ہو مشدد ہو جیسے دواب، یا 3 حرف ہو تو بیچ والا ساکن ہو.
اور ان تمام کے لیے ایک شرط اور ہے، غیر قابل للہا، اس کے اندر ہا قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ ہا سے مراد وہ تا ہے جو حالت وقت میں ہا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں نہ آتی ہو۔ جیسے مصابیح، اب مصابیحتن کہیں نہیں آتا ہے، مصابیح تا کو قبول نہیں کرتی ہے، تائے تانیث کو، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض کلمہ ہے جیسے سیاقلتن، سیاقلتن، سیاقل مفاعل کے وزن پر ہے نا، جمع منتہی جموع کے صیغے پر ہے، اس کے وزن پر ہے، لیکن اس میں تا کا اضافہ اہل عرب کرتے ہیں، اور سیاقلہ اور فرازنہ یہ دونوں تا کو قبول کرتے ہیں، تو اس تا کے قبول کرنے کی وجہ سے اس کی جو سببیت ہے، یعنی اس کا جو وزن ہے غیر منتہی جموع کا جو وزن ہے، اب یہاں پر غیر منصرف کا یہ سبب نہیں بن سکے گا، اس کی سببیت زائل ہو جائے گی، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ فَسَيَاقِلَةٌ وَفَرَازِنَةٌ مُنصَرِفٌ، سیاقلہ اور فرازنہ یہ دونوں بھی دونوں منصرف ہیں، لِقُبُولِهِمَا ہا، اور ہا کے قبول کرنے کی وجہ سے۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے یہ بھی دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تنہا جب بھی کوئی کلمہ غیر جمع منتہی الجموع کے وزن پر آ جائے گا تو اب کسی اور سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ وہ کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو جمعیت ہے یہ جمعیت دو سبب کے قائم مقام ہے۔ ایک تو جمع، دو سبب کیسے ہوئے، ایک تو جمع اور ایک لزوم جمع، یعنی جب کوئی بھی کلمہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر پہنچ جاتا ہے تو اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی اب مزید اس کی جمع نہیں لائی جا سکتی، تو گویا کہ اس وزن پر وہ کلمہ ٹک گیا ہے اور یہ وزن اس کو لازم ہو گیا ہے، جو جمعیت کا یہ وزن ہے یہ اس کو لازم ہو گیا ہے، تو یہ جمعیت جو لازم ہوئی ہے یہ دوسرے سبب کی منزل میں ہے، ایک تو کلمے کا جمع ہونا اور دوسرے لزوم جمعیت۔ تو لزوم جمعیت کیا ہے، دوسرے سبب کے قائم مقام ہے، لہذا اگر کوئی بھی کلمہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر آ جائے تو وہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ الْجَمْعِيَّةِ وَلُزُومِهَا، قائم مقام السببین کی توجیہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سبب دو کے قائم مقام کیسے ہوتا ہے، کہ جمعیت کی وجہ سے اور لزوم جمعیت کی وجہ سے۔ وَامْتِنَاعُ أَنْ يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى، ٹھیک ہے، اور یہ بات اس بات کے ممتنع ہونے کی وجہ سے، محال ہونے کی وجہ سے کہ اس کی دوبارہ جمع تکسیر لائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ جو مصابیح آخری وزن ہے اس کے بعد اب جمع تکسیر نہیں لا سکتا، مساجد آخری ہے نا، اس کے بعد کوئی اور اسٹیشن نہیں ہے، ٹرین کو وہیں جا کے رک جانا ہے، تو یہ تبدیلی کا جو عمل تھا جمعیت کی تبدیلی کا، یہ منتہی الجموع پہ جا کے رک گیا ہے، اب دوبارہ اس کی کوئی جمع تکسیر نہیں لائی جا سکتی۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو اب گویا کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے دو بار اس کی جمع لائی گئی ہے نا، ایک جمعیت اور لزوم جمعیت، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے گویا کہ یہ اس منزل میں ہو گیا کہ اس کلمے کی، اس لفظ کی دو بار جمع لائی گئی ہو، اور یہ دونوں جمع دو سبب ہو جائیں گے اور وہ کلمہ غیر منصرف قرار دیا جائے گا۔